درود پڑھے مل کے بابا سے بلند یکزبہ ہو کے خاندان رسالت پر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین صلوات بابا بلند صلی علی محمد محمد نعرہ تکبیر سارے حضرات مل کے جواب دیں نعرہ تکبیر تھوڑا سا اور بلند نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ یزیدیت مردہ خاندان زہرہ پر بلند ترین صلوات اگر مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے تھوڑی تھوڑی زحمت کرو ذرا تھوڑا آگے آ جاؤ بہت آپ کا شکریہ جو پیچھے حضرات بھی تشریف فرمائے ان سے بھی التماس ہے آگے فرنٹ پہ آ جاؤ باجماعت ہو کے بلا فصل مولا کی ذکر سنیں اور سنائیں آپ کا بھی شکریہ آپ بھی تھوڑا آگے آ جاؤ شاباش جی جو بالکل پیچھے بیٹھے ہیں وہ سارے حضرات آگے بہت آپ کا شکریہ بڑے مہربانی جیو اب مل کے ایک باجماعت صلوات پڑھ دیں صلی اللہ محمد دوستان گرامی قدر موالیان اہل بیت محبان آل رسول عزاداران مظلوم کربلا میرے شیعہ سنی بھائیوں دعا گو ہوں دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والوں کو مولا صدا سلامت رکھے جو حاجات لے کے آپ تشریف فرما ہے مالک اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے اور ایک بہت بڑی دعا فرماؤ کہ جہاں جہاں ذکر مولا ہو رہا ہے مولا تمام عزاداروں کو عزاخانوں کو شبیہوں کو جلوسوں کو ماتمیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سارے حضرات مل کے ایک صلوات ان کے بلندی درجات کی پڑھو جو دنیا سے چلے گئے اور ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں صلی اللہ محمد اجازت ہے میں گفتگو کا آغاز کروں کائنات میں سب سے زیادہ گھر یا اللہ کے ہیں یا حسین کے ہیں شاباش تھوڑی سی ہمت کرنا میرے ساتھ ذرا بولنے کی مولا آپ کو سلامت رکھے کائنات میں سب سے زیادہ گھر یا اللہ کے ہیں یا حسین کے ہیں پھر سن لیں سارے میرے ساتھ مل جائیں کائنات میں سب سے زیادہ گھر یا اللہ کے ہیں یا حسین کے ہیں اللہ کے گھر میں آنے میں اور حسین کے گھر میں آنے میں کچھ فرق ہے اللہ کے گھر میں پابندیاں ہیں وہ آئے وہ نہ آئے غور ہے کہ نہیں ہے میری باتوں پر شاباش اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ کے گھر میں آنے پر کچھ پابندیاں ہیں کہ وہ آئے وہ نہ آئے فلاں وقت آئے فلاں وقت نہ آئے لیکن حسین کے گھر میں آنے پر پابندی نہیں توجہ ہے نا اللہ کے گھر میں صرف مسلمان آئے اللہ کے گھر میں عیسائی نہیں جاتا اللہ کے گھر میں سکھ نہیں جاتا اللہ کے گھر میں ہندو نہیں جاتا ہندو جائے گا تو وہ مندر میں جائے گا سکھ جائے گا تو گردوارے میں جائے گا جو ہے نا عیسائی جائے گا تو گرجا گھر میں جائے گا یعنی وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے یہ واحد گھر حسین کا ہے امام بارگاہ
جس میں مذہب کی قید ہی کوئی نہیں ہے۔ شاباش، بسم اللہ۔ یا علی علیہ السلام۔ حسین کے گھر میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ آئے نہ آئے۔ حسین کے گھر میں ہندو بھی آ جائے، حسین کے گھر میں سکھ بھی آ جائے، حسین کے گھر میں غیر مسلم بھی آ جائے۔ حاضر ناظر بیٹھے ہو، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، حسین کے گھر میں آنے پر سیدزادہ ایک ہی پابندی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ اماں نیک ہونی چاہیے، ابا ایک ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، شاباش، سلامت رہے۔ یہ تھوڑی سی زحمت کرو، تھوڑا آگے اور ہو جاؤ، آ جاؤ، شاباش۔ بہت دیر بعد آپ کی زیارت کر رہا ہوں اور سفر بھی کافی کیا، بڑی مہربانی، تھوڑا اور آگے جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ جگہ جو ہے نا اس کو پر کر دو ایک دفعہ۔ بسم اللہ۔ اب درود پڑھ دیں مل کے بابا سے بلا۔ امام حسین 10 محرم کو شہادت پا کر میری مجلس سارے مذہبوں کے لیے ہوتی ہے، میں صرف شیعہ کے لیے نہیں پڑھتا ہوں۔ سارے مسلمان سنیں کہ ہمارے ممبروں سے تبرہ بازی نہیں ہوتی، رزق علم بانٹا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں۔ سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے۔ اس لیے سارے مسلمانوں کو دعوت ہے، سارے مسلمان آئے، مجلس حسین سنیں، کیونکہ اب تو ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی کہہ دیا تھا، اپنے مریدوں سے کہنے لگے، کوئی شیعوں کی ضد میں آ کر تم حسین جیسے ہیرے سے دور ہو جاتے ہو۔ یا سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے۔ امام حسین 10 محرم کو شہادت پا کر اپنے منصب سے، اپنی ذمہ داری سے، اپنے فرائض سے مولا الگ نہیں ہو گئے۔ حسین آج بھی اپنی مجلسوں کے وسیلے سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر محمد کا ہوتا ہے۔ ہاتھ بھی اٹھاؤ، زبان سے بھی بات کرو میرے ساتھ۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، پڑھا قرآن جاتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر کعبے کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر آدم کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر شریعت کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر معراج کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر صحابہ اکرام کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، پڑھا قرآن جاتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر موسیٰ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر فرشتوں کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر جنت کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر کوثر کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ زہرا کے بیٹے نے ایک سجدہ کر کے پوری کائنات کو اپنا مقروض بنا لیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ لوگوں کے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا نعرہ لگنا کہاں ہے۔ شاباش، کیا بات ہے آپ کی۔ لوگوں کے بڑوں کو بھی نہیں سید پتا ہوتا کہ نعرہ لگنا کہاں ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ علی کا نعرہ لگانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ابھی نماز واجب نہیں ہوئی، علی واجب ہو گیا ہے۔ سارے بولو میرے ساتھ، ہاتھ اٹھا کے اونچا گدری نعرہ حیدری۔ یہ جانتے ہیں نماز واجب ہوگی بالغ ہونے کے بعد، روزہ واجب ہوگا بالغ ہونے کے بعد، حج واجب ہوگا بالغ ہونے کے بعد، ساری شریعت نافذ ہوگی بالغ ہونے کے بعد۔ علی ایسا واجب ہے جو پیدا ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، دائیں کان میں اذان، وہاں بھی اشہد ان علی ولی اللہ، بائیں کان میں اقامت، وہاں بھی اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب ماں نے دودھ پلایا تو یا علی کہہ کے پلایا، بہنوں نے اٹھایا تو کہا یا علی مدد، بچہ چلنے کے قابل ہوا تو کہا یا علی مدد، بچہ لڑ کھڑایا تو کہا یا علی مدد۔ اب ماں نے دودھ کی 32 دھاروں کے ذریعے یا علی مدد بچے کے جسم میں داخل کر دیا۔ یہی دودھ جا کے خون بنتا ہے، نہ خون بدلتا ہے نہ یا علی بدلتا۔ سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے۔ نہ خون بدلے گا نہ یا علی بدلے گا۔ اب دل دھڑکے گا تو یا علی کہہ کے دھڑکے گا، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی دوسرے
کا علم رکھنے والے ان کے علم کا تعلق صرف دماغ سے ہوتا ہے. علی کا تعلق دماغ سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے. مولوی کب تک مولوی رہے گا؟ جب تک دماغ ٹھیک رہے گا. پروفیسر کب تک پروفیسر رہے گا؟ جب تک دماغ ٹھیک رہے گا. ڈاکٹر کب تک ڈاکٹر رہے گا؟ جب تک دماغ ٹھیک رہے گا. ادھر دماغ خراب ہوا, اب مولوی مولوی نہیں رہ جاتا, ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں رہ جاتا. وہ پاگل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے علم کا تعلق دماغ سے تھا. جب دماغ خراب ہوا وہ سارا کچھ ہی بھول جاتے ہیں. مگر مجھے عزت علی کی قسم, یا علی مدد کہنے والا خدا نہ خواستہ اگر پاگل ہو بھی جائے پوری کائنات بھول سکتا ہے, علی علی کرنا نہیں بھول. سارے مل کے سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے. اتنی بلند صلوات پڑھ دیں. ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. علی آسان بھی بہت ہے, مشکل بھی بہت ہے. متوجہ ہے جی؟ بسم اللہ سرکار. یار علی مشکل بھی بہت ہے, علی آسان بھی بہت ہے. علی آسان اتنا ہے کہ گلیوں میں چلتے پھرتے ملنگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. شاباش, ہاتھ بھی اٹھا کے اور زبان سے بھی بات کرنا. علی کی مرضی ہے, علی چاہے تو گلیوں میں چلتے پھرتے ملنگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اگر علی سمجھ میں نہ آنا چاہے تو دنیا کے امام شافعی مرتے مرتے یہ پیغام دے کے چلے جاتے ہیں کہ مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مرتا مر گیا مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ رب اللہ ہے یا رب علی ہے, یا رب اللہ ہے یا رب علی ہے. تو جب علی ایک امام کی سمجھ میں نہیں آتا اس کے عوام کی سمجھ میں کیسے آئے؟ سارے مل کے یا دولت والوں, نعرہ آپ کی شان کے مطابق ابھی تک نہیں آیا. ایک دفعہ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے اچھا غدیری نعرہ حیدری. سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے. اتنی بلند ایک صلوات پڑھ دیں. صلوات تو سارے مل کے پڑھو نا بآواز بلند. بسم اللہ جی. آئے. علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک بات میں دوستو اور عرض کرتا چلوں آپ حضرات کی خدمت میں. نجس چیزوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے پاک چیزیں پیدا کی ہیں. یہ سب شریعت کا مسئلہ ہے, شیعہ ہو یا سنی. اگر کپڑا نجس ہو جائے اسے کون پاک کرے گا؟ پانی. بولو سارے. اسے پانی پاک کرتا ہے. کپڑا نجس ہو گیا اسے پانی پاک کرتا ہے. یہ دیوار نجس ہو جائے اسے دھوپ پاک کرتی ہے. پاؤں کے تلوے نجس ہو جائے اسے زمین پاک کرتی ہے. پھر سنیں, پانی کپڑے کو پاک کرتا ہے, دھوپ دیوار کو پاک کرتی ہے, زمین پاؤں کے تلووں کو پاک کرتی ہے, اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے, ایمان باطن کو پاک کرتا ہے, اور علی کی ولایت شجرے کو پاک کرتی ہے. شاباش. مل کے اچھا غدیری نعرہ حیدری. سلامت رہے. دیکھو آپ کافی سارے بیٹھے ہو, علی کا نعرہ لگانے کے لیے تو مجمع کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. سید, علی کا نعرہ لگانے کے لیے مجمع کی ضرورت, اس لیے علی کوئی الیکشن سے تو علی نہیں بنا. شاباش, بولنے کی ہمت کرو ذرا. علی ووٹ لے کے تو علی نہیں بنا, علی شورا سے تو علی نہیں بنا, علی اجماع سے تو علی نہیں بنا. علی تو اسے کہتے ہیں جسے اس علی نے علی بنایا. اس علی کا نعرہ لگانے کے لیے کیا ضرورت ہے مجمع کی؟ میں پہاڑ سے وزنی دلیل دینے جا رہا ہوں کہ جب تک اپنے مرشد کا نعرہ لگاتے ہو نبی انتظار کرتے ہیں, انبیاء انتظار کرتے ہیں, اور یہ حدیث سننے کے بعد
آپ اپنے ڈیرے پر زمین پر اکیلے علی کا نعرہ لگا دینا، یہ دیکھنا سوچنا ہی نہیں ہے کہ جواب کون دے گا۔ ذرا میرے پیغمبر کا فرمان سن لے کہ جب نعرہ لگاتے ہو تو جواب کون کون دیتا ہے۔ پیغمبر فرماتے من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي حَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ کائنات کے نبی فرماتے جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، یوسف کا حسن دیکھنا ہو، یعقوب کا گریہ دیکھنا ہو، موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، جس نے کوئی نبی نہیں دیکھا ہے علی کا چہرہ دیکھو، آدم بھی نظر آ جائے گا، موسیٰ بھی شاباش، موسیٰ بھی نظر آ جائے گا، ابراہیم بھی نظر آ جائے گا، عیسیٰ بھی نظر آ جائے گا، سارے نبی نظر آ جائیں گے۔ تو یہ حدیث ذہن میں رکھ کے اب علی کا نعرہ لگانا، پھر تم تنہا نہیں ہوں گے، پھر تم اکیلے نہیں ہوں گے، ادھر سے تم اپنے مرشد کا نعرہ لگاؤ گے، ادھر سے آدم بڑھ کے کہے گا شکریہ یہ تو میرے علم کا نعرہ ہے۔ شاباش یاد آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ ہے، نوح نے کہا میرے علم کا نعرہ ہے، ابراہیم نے کہا میری خدمت کا نعرہ ہے، یوسف نے کہا میرے حسن کا نعرہ ہے، یعقوب نے کہا میرے گریہ کا نعرہ ہے، داؤد نے کہا میرے لہن کا نعرہ ہے، موسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ ہے، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ ہے، قرآن نے کہا میرے قاری کا نعرہ ہے، ممبر نے کہا میرے قاضی کا نعرہ ہے، سیدہ نے کہا میرے شوہر کا نعرہ ہے، کعبے نے کہا میرے گوہر کا نعرہ ہے، امامت نے کہا میرے جوہر کا نعرہ ہے، اللہ نے کہا میرے خانزاد کا نعرہ ہے، جبرائیل نے کہا میرے استاد کا نعرہ ہے، مصطفیٰ نے کہا میرے داماد کا نعرہ ہے، ابو ذر نے کہا میرے آقا کا نعرہ ہے، کمبر نے کہا میرے مولا کا نعرہ ہے، بستر نے کہا میرے وارث کا نعرہ ہے، کوثر نے کہا میرے ساقی کا نعرہ ہے، جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ ہے، جنگ احد نے کہا لا فتح کا نعرہ ہے، خیبر نے کہا میرے مرد کا نعرہ ہے، خیبر نے کہا میرے مرد کا نعرہ ہے، اللہ نے کہا میرے ولی کا نعرہ، مصطفیٰ نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، عرشیوں نے کہا ہمارے علی کا نعرہ۔ چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے، مولا یا علی کہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ علی کا نام مٹ نہیں سکتا، مولوی جتنی مرضی کوشش کر مولوی سے بچے رہنا، عالم دین کی عزت کرنا۔ سید مولوی کسی بھی مذہب کا ہو، فی سبیل اللہ فساد، عالم دین جو بھی ہو، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کون ہے؟ سنیوں کا عالم دین ہے نا، سنیوں کا ہے نا، تو خدا کی قسم ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، کیونکہ اس نے قیامت کی بات کر دی۔ 13 رجب کو لاہور میں الحمرہ میں یوم علی کے موقع پر وہ تقریر کر رہے تھے، جشن پڑھ رہے تھے۔ ایسی بات تو شاید کوئی شیعہ بھی نہ کہہ سکے جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہہ دی۔ آخری بندے تک توجہ چاہوں گا، ڈاکٹر طاہر القادری نے کمال کر دی بات کہہ کر 13 رجب کو، کہنے لگے مجھے نہیں پتا علی کی آمد کے متعلق شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، کہتے میں سنی ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ احسان ہے علی کی اماں کا جو کعبے کی طرف چل پڑی۔ صاحب شاباش، سارے بولو تاکہ جملہ مکمل کروں۔ وہ کہتے احسان ہے یہ علی کی اماں کا جو خود گھر سے کعبے کی طرف چل پڑی۔ آپ جتنی طاقت ہے وہ اکٹھی کریں، اور اس نعرے پہ آپ نے صرف کرنی ہے، آج کا تاریخی نعرہ آپ نے لگانا ہے، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری کا جملہ مکمل ہو جائے، اور جملہ ہے اس قابل۔ وہ کہتے ہیں یہ احسان ہے علی کی اماں کا جو 13 رجب کو گھر سے کعبے کی طرف چل پڑی۔ وہ کہتے ہیں ورنہ میں تو سنی ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر علی کی ماں گھر سے نکلنے میں تھوڑی سی دیر کر دیتی، کعبہ چل کے ابو طالب کے گھر میں آ جاتا۔ اگلے پچھلے مل کے
کہنے والے. اور جب میں گیا تھا نا کعبے سید، میں نے وہ نشان کو چوم چوم کے کہا تھا یا علی تیری عظمت کو سلام، سعودیہ کے تیلیوں کا تیل ختم ہو گیا. شاباش، سلامت رہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سعودیہ کے تیلیوں کا تیل ختم ہو گیا مگر تیری آمد کا نشان نہیں مٹا سکے. جو نشان نہیں مٹا سکے وہ تیرا نام کیسے مٹا لیں گے؟ عمران آگے آ جاؤ، آگے. شاباش، ادھر فرنٹ پہ آؤ. ایک صلوات پڑھ دو بآواز بلند. صلوات ایسی نہیں، صلوات بآواز بلند پڑھو. وہ درار آج بھی موجود جو علی کی آمد کا نشان ہے. اٹلی سے انجینئر منگوائے گئے کہ یہ نشان ختم ہونا چاہیے. سعودیہ والوں نے کہا نشان ختم تم کرو، ہم منہ مانگے پیسے دیں گے، جو مانگو گے دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ریال بھی ہے، ڈالر بھی ہے. عمران میں ایک لفظ ذرا بغیر خطابت کے کہنے لگا ہوں آپ کی سماعتوں پر اعتبار کر کے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈالر بھی ہے، ریال بھی ہے، بلدیت کی خرابیاں بھی ہے. پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. اللہ کو سلامت رکھے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، دیں گے مگر یہ نشان ختم ہونا چاہیے. اٹلی سے انجینئر آئے، انہیں وہ نشان ختم کیا، پیسے لیے وطن واپس. ادھر وہ اٹلی پہنچے، ادھر سے 13 رجب آ گیا. کیا بات ہے تمہاری، تو اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ادھر 13 رجب آ گیا، سید نشان پھر ظاہر ہو گیا. سعودیہ والوں نے ٹیلی فون کیا، آؤ کدھر گیا تمہارا دعویٰ؟ پیسے بھی لے لیے، نشان تو پھر ظاہر ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں شام تک ٹائم دیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ہماری تکنیک میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہم نے کام پورا کیا ہے، ہمیں شام تک ٹائم دو. انہوں نے اپنے مذہب کے پادری بلائے، اپنے مذہب کے جو عالم دین تھے وہ بلائے. کہنے لگے چونکہ یہ ہے مسلمانوں کا مرکز، ہے اللہ کا گھر، مسلمانوں کا مرکز، تم حساب لگا کے بتاؤ کہ یہ نشان پھر ظاہر کیوں ہو جاتا ہے، یہ بار بار ختم کرنے کے بعد پھر کیوں ظاہر ہو جاتا ہے. شام کو اٹلی والوں نے ٹیلی فون کر کے کہا اے مسلمانوں ہمیں سچ بتاؤ یہاں واقعہ کیا ہوا تھا. شاباش شاباش. ان ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے. جو علی سے خیرات لینا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے اچھا قدیری نعرہ حیدری. ہمیں سچ بتاؤ یہاں واقعہ کیا ہوا تھا. بتانا مشکل تھا لیکن مجبوراً بتانا پڑا. 13 رجب کی رات تھی، رات کا سناٹا تھا، مکے کا ہی شہر ہے، ابو طالب کی شریک حیات تھی، بنی ہاشم کی غیرت تھی. تو جو ہے نا اس نے آ کر اسی درار کے قریب کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی تھی. اللہم انی مومنتم بکا، پالنے والے میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. ادھر اس نے کہا تجھے اس ولی کا واسطہ دے رہی ہوں جو ابھی ظاہر ہونے والا ہے. علی کی اماں نے علی کا واسطہ دیا تھا، دیوار میں راستہ دیا تھا. شاباش شاباش شاباش. ادھر علی کا واسطہ دیا، ادھر دیوار نے راستہ دیا. علی کی اماں اندر داخل ہو. اچھا یہاں روک کر جملہ تو پہلے مکمل کر دوں. انہوں نے کہا مسلمانوں ہماری تحقیق کہتی ہے تم یہ باہر نشان دیکھ رہے ہو، ہماری ریسرچ کہتی ہے کہ جہاں تک زمین ہے وہاں تک نشان ہے. سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے. یہ دو بھائیوں کے دو معجزے رہتی دنیا تک قائم رہیں گے. دو بھائیوں کے، بڑا بھائی نبی، چھوٹا بھائی علی، دونوں کے معجزے قیامت تک برقرار رہیں گے. کون سے؟ بڑے نے چاند کو توڑا تھا وہاں بھی نشان موجود. شاباش کیا بات ہے تمہاری. بڑے نے چاند کو توڑا تھا وہاں بھی نشان موجود. چھوٹے نے دیوار کو توڑا تھا وہاں بھی نشان. سلامت رہے آپ، سلامت رہے. یہ علی تو مرشد تمہیں ایسا ملا ہے جس نے تمہیں کسی میدان میں شرمندہ ہی نہیں کیا.
ہمارے نعرے کتنے ہیں؟ چپ ہو گئے 5 کتنے جی؟ 5 مرشد 3 نہیں جی، 3 نہ چھڑو، ہم 5 کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے نعرے 5، ہمارا کوئی نعرہ موسمی نہیں ہے، ہمارا کوئی نعرہ موسموں کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، ہم جسے مانتے ہیں یقین کے ساتھ مانتے ہیں، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں شک کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے بندہ اطمینان سے سو جائے۔ جس کو مانو یقین کے ساتھ مانو۔ ہمارے 5 نعرے مسلمانوں 5، کیونکہ ہم پنجتنی ہیں، 5 کے ماننے والے عدد کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا۔ 5 نعرے ہیں، اگر آپ اجازت ہو تو میں قرآن سے بتاؤں 5 نعرے۔ مولوی کہتے شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، کمال ابھی ہم تو قرآن کے نقطے کو بھی قرآن سمجھتے ہیں، لیکن بات سید نقطے کی ہے، نقطے کی بات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے متعلق شک نہ کیا کرو قرآن پر ایمان نہیں، ہاں تمہیں شک ہو جاتا اگر نبی چاہتے ہوئے قرآن کسی غیر کے حوالے کر کے جاتے۔ ارے نبی تو فرما رہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ عمران ہم قرآن کو کیسے چھوڑیں؟ قرآن تو علی کے ساتھ ہے، اور ہم نے تو سارا زمانہ چھوڑ رکھا ہے علی کے لیے۔ شاباش شاباش، علی کے لیے ہم نے سارا زمانہ چھوڑ دیا۔ 5 نعرے 5 ہی قرآن سے ثابت۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا آپ کے سامنے، یہ میری طاقت نہیں ہے، میری ہمت ہی نہیں ہے، جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ یہ ساری خیرات ہے باب الحوائج مولا علی اصغر کی، بہت بڑا باب الحوائج ہے شہزادہ مولا علی اصغر علیہ السلام۔ 5 نعرے 5 قرآن۔ پہلا نعرہ تکبیر، ٹھیک ہے؟ دوسرا شاباش، اگر پتہ ہے تو بولتے آنا۔ پہلا نعرہ تکبیر، ادھر والے بھی بولو۔ دوسرا رسالت، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا حسینیت زندہ باد، 5واں یزیدیت مردہ باد۔ کتنے نعرے ہو گئے؟ 5۔ اور پھر قرآن سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ ہم نے اللہ کی اطاعت میں نعرہ تکبیر لگا دیا۔ قرآن نے کہا اطیع الرسول، ہم نے نعرہ رسالت لگا دیا۔ قرآن نے کہا اولی الامر منکم، ہم نے نعرہ حیدری لگا دیا۔ قرآن نے کہا قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، ہم نے کہا حسینیت زندہ باد۔ قرآن نے کہا باطل مٹ گیا، ہم نے کہا یزیدیت مردہ۔ سلامت رہے، صلوات پڑھ دے بآواز بلند۔ اچھا کیا بیٹا آپ نے نعرہ لگا دیا، پیچھے بابا جی نے نعرہ لگایا، بس صلوات کی نظریہ ہو گیا۔ میں کافی چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جن کو 20 سال سے بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے وہ جوان ہے، ویسے کہ ویسے ہی۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ یہ مجلس حسین میں آنے والا جوان کیوں رہتا ہے؟ اور ہے یار کہ نہیں ہے؟ یہ حسینی لنگر کھانے والا، ذکر مولا سننے والا، یہ جوان ہی جوان رہتا ہے۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے عمران؟ جو آپ کا وقت ذکر مولا میں کٹتا ہے، اللہ زندگی سے کاٹتا ہی نہیں ہے۔ شاباش، ادھر والے بھی مل کے اچھا قدیری نعرہ حیدری۔ جو آپ کا وقت اہل بیت کے ذکر میں کٹ جائے۔ اور پھر لوگ جب گھروں سے چلتے ہیں نا عبادت کے لیے، سیکٹری صاحب، لوگ جب گھروں سے چلتے ہیں نا آٹا ساتھ لے کے چلتے ہیں، پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا۔ شاباش، آٹا ساتھ لے کے چلتے ہیں۔
یا علی، آٹا ساتھ لے کے چلتے ہیں، چولہا ساتھ لے کے چلتے ہیں، سارا کھانے کا سامان گھر سے لے کے چلتے ہیں۔ ان سے پوچھو یہ کیوں؟ جب جا رہے ہو تبلیغ کے لیے، وہ کہتے ہیں بھوک بھی تو لگتی ہے نا، اس لیے یہ سامان لے کے جا رہے ہیں۔ تمہیں ہی بھوک لگتی ہے، ان کو نہیں بھوک لگتی؟ شاباش، بولو میرے ساتھ۔ یہ صبح سے آئے بیٹھے ہیں یہاں، شام تک رہیں گے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو کھانا گھر سے لے کے آتا ہو، کوئی میری ماں بہن ایسی نہیں ہے جو کھانا گھر سے لے کے آتی ہو، اس لیے کہ اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ جس کے ذکر میں جا رہے ہیں ہمارے رزق کا ضامن بھی وہی ہے۔ سلامت رہے یا علی کہنے والے۔ اچھا چلو تھوڑا سا ماحول سیٹ کرنے کے لیے آج قصیدہ پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ بندے پریشان ہو گیا سید کہ چنگی بھلی تقریر پہ کرتا ہے، قصیدہ شروع کر دیتے ہیں۔ 6 محرم مولوی ہو کے قصیدہ، پریشان نہ ہونا، میں کوئی قصیدہ کسی دنیا دار کا لکھا ہوا نہیں پڑھ رہا، قصیدہ پڑھوں گا قرآن سے۔ شاباش، آخری بندے تک سر اٹھا کے میرے ساتھ بات کرو۔ قصیدہ پڑھوں گا قرآن سے، اپنے مصطفیٰ کے فرمان سے۔ پڑھوں جی قصیدہ، آخری بندے تک پروگرام ہے سب کا سننے کا، تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پوری طاقت کو صرف کر کے میرے مولا کا نعرہ سناؤ، پھر میں قصیدہ شروع کروں۔ سارے ہاتھ اٹھا کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ قصیدہ، لیکن قصیدہ کھڑے ہو کے پڑھوں تو کچھ، اور میں یہ مولا سے مدد مانگ کے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اللہ اور نبی میں طے ہوا، ذاکر تمہیدی گفتگو کرتے ہیں نا ایک دو میں، کہ بس ایک دو گلاں اس کے بعد قصیدے کا شعر۔ اللہ اور نبی میں طے ہوا، علی نے یا تیرے دشمن مارے یا میرے دشمن مارے۔ سب نے بولنا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو گھر سے آیا ذکر مولا سننے کے لیے، سارا دن مرضی سے بولے، حسین کی مجلس میں نہ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو زبان ہی اللہ نے علی علی کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ اور رسول میں طے ہوا، علی نے یا تیرے دشمنوں کو مارا یا میرے دشمنوں کو مارا۔ اپنے دشمنوں کو تو یہ شربت پلا دیتا ہے۔ سید سب دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں، علی نے یہ جملہ آپ کے دلوں میں نقش کرنا چاہتا ہوں، علی نے اپنے قاتل کو شربت پلا کر تاریخ کے ماتھے پر لکھوا دیا کہ اب تو مانو علی ساقی کوثر ہے۔ شاباش شاباش، جیو جیو، مل کے نعرہ حیدری۔ اچھا یا اللہ پہلے تو قصیدہ پڑھے گا کہ میں؟ وہ جو مجھ سے پڑھ گیا وہ 5-6 بندے تھے، میں ہوں بالکل کمزور سا چھوٹا سا بندہ، بالکل کمزور، ہر طریقے سے کمزور، میں عالم دین بھی نہیں ہوں، چھوٹا سا طالب علم۔ آپ سارے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ قصیدہ سنیں، رسول اللہ نے کہا یا اللہ پہلے تو پڑھے گا کہ میں؟ اللہ نے فرمایا محبوب کائنات سے تو بڑا ہے، اللہ سے تو چھوٹا ہی ہے، حق بنتا ہے پہلے چھوٹا پڑھے، لیکن میں تجھے تھکنے نہیں دوں گا۔ فرنٹ والوں آپ کا زیادہ حق بنتا ہے بولنے کا، میں تجھے تھکنے نہیں دوں گا۔ رسول نے قصیدہ شروع کیا، قصیدے کا پہلا مصرع اگر زمین پہ چلا گیا مجھے دکھ ہوگا، ساری زندگی میری گزر گئی آپ میں پڑھتے ہوئے اسی علاقے میں، اس لیے آپ کی سماعتوں پر اعتبار کر کے میں یہ قصیدہ شروع کر رہا ہوں۔
علی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے قصیدے کا پہلا مصرع پڑھا۔ پہلا مصرع پڑھ کے نبی فرماتے ہیں یا علی انت منی و انا منکا، کیا بات ہے، کیا بات ہے تمہاری، یا علی تو مجھ سے میں تجھ سے، انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، الحق مع علی و علی مع الحق، لا يجوز وحد الصلاة الا من كتب له علی الجواز، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، النظر علی عبادہ، الحب علی عبادہ، الذکر علی عبادہ۔ جب نبی نے قصیدہ پڑھا اللہ نے فرمایا محبوب بہت اچھا قصیدہ آپ نے پڑھ لیا، لیکن اب تو سانس لے لے، اب رک جا، مجھے بھی تو قصیدہ پڑھنے دے۔ ٹھیک ہے بھائی تیرا ہے، بندہ تو میرا ہی ہے، شاباش، بھائی تیرا ہے، بندہ تو میرا ہی ہے۔ اب اللہ نے بھی قصیدہ شروع کر دیا، علی چادر کے نیچے بیٹھے تو اللہ نے قصیدہ پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی چادر کے نیچے سو گئے تو اللہ نے قصیدہ پڑھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو؟ اگر علی کی امامت کو اگر ایسے نہیں قبلہ نعرہ پھر لگاؤ سارے اگلے پچھلے مل کے جواب دیں، ہاتھ اٹھا کے علی کی امامت کو اگر کائنات پہ واجب کرنا چاہا تو اللہ نے قصیدہ پڑھا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ علی کی محبت کو اگر دنیا پہ واجب کرنا چاہا تو اللہ نے قصیدہ پڑھا کل اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى۔ اب رسول نے سوچا دعائیں مانگ مانگ کے میں نے لیا، قصیدے اللہ پڑھ رہا ہے، نبی نے اپنی تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کر کے علی کو پھر سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے بہت بڑا قصیدہ نبی نے پڑھا۔ نبی فرماتے یا علی لحموں کا لحمی، شاباش شاباش، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن۔ جب نبی نے کہا اللہ نے فرمایا بہت خوب، طرز تو نے بنائی ہے، میں بھی اسی طرز کا قصیدہ پڑھوں گا۔ تو نے کیا کہا تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا دوست میرا دوست۔ میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں یا علی تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ ید اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعن۔ اگلے پچھلے مل کے محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہ بھی قصیدے پڑھتا گیا، نبی بھی قصیدے پڑھتا گیا۔ کیا کہنے میرے مولا کے، سید اتنی بلندی پہ علی چلے گئے بھئی، جس کے قصیدے اللہ پڑھے، جس کے قصیدے نبیوں کا نبی پڑھے، کیا منزل ہوگی۔ لیکن علی کو علی کیوں کہتے ہیں؟ اتنی بلندی پہ جا کر تیرا مرشد علی فرماتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام ہوں۔ جو اتنی بلندی پہ جا کر اپنے آپ کو محمد کا غلام کہلوائے، فقہ جعفریہ میں ہم اسے پہلا امام کہتے ہیں۔ شاباش، کیا بات ہے تمہاری، اچا قدیری نعرہ حیدری۔ سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے۔ کافی مجلس لمبی میں نے پڑھ لی اور آپ نے بہت اچھا خوب سماعت فرمایا۔ آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کے پیار کو سلام، آپ کی عقیدت کو سلام۔ چونکہ یہ دن مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ سید سر اٹھا کے جملہ سن لینا۔ ایک پیغمبر کی حدیث ہے
حسین منی، سب کو یاد ہے، بولو تو صحیح نا، وانا حسین مجھ سے میں، جو میں نے قصیدہ پڑھا اس میں کیا نبی نے کہا تھا، علی مجھ سے میں علی سے. اس حدیث میں کیا کہا، حسین مجھ سے. اب جہاں جہاں رسول ہوں گے وہاں وہاں حسین. سید ایک جملہ ہے جو آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ادھر ادھر کا خیال چھوڑ کے جملہ وصول کر لینا. جہاں جہاں رسول وہاں وہاں حسین. بلکہ حسین وہاں تک بھی پہنچ گیا جو رسول کو نہیں مانتے. توجہ ہے نا، جو اللہ کو نہیں مانتے. یہ سکھ جو ہے یہ نبی کو مانتے ہیں. یہ آپ کے بابا گرو نانک صاحب، ان کے مرید مانتے ہیں نبی کو؟ نہیں مانتے نا. وہ ایک دن مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، باتوں ہی باتوں میں ذکر چھیڑ دیا حسین کا. تو مرید بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک مرید درمیان سے کھڑا ہو گیا، کہتا سرکار آپ تو بہانے ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں حسین کا ذکر کرنے کے لیے، جبکہ آپ ہمارے گرو حسین مسلمانوں کا رہنما ہے. میری طرف دیکھیں، حسین مسلمانوں کا رہنما. آپ ہمارے گرو ہو کر یہ مسلمانوں کے حسین کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کیا خوبصورت بات کہی گرو صاحب نے. کہنے لگے سنو، میں تمہارا گرو ہوں، حسین میرا گرو ہے. شاباش شاباش. جو ساتھ میرے مل گئے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. میں تمہارا گرو ہوں حسین. یہ نعرہ پیچھے کا پیچھے رہ گیا. سلامت رہے گا علی کہنے والے. میں تمہارا گرو ہوں حسین. گرو کہتا کمال ہے گرو جی، ایک ہی لفظ میں بات ختم کر دی. ذرا وضاحت تو فرما دیں. آجو بسم اللہ، آگے آجو بھائی، آگے آجو. شاباش. ذرا وضاحت تو فرما دیں کہ حسین آپ کا گرو کیسے ہے. کہنے لگے تیرے گھر میں بہن ہے؟ جی ہے. پھر جا آج اسے یاد جا کے شادی کر دے. ہاتھ باندھ کے کہتا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گرو صاحب کہتے ہیں بہن تو تیری ہے، روکنے والا کون ہے؟ کہنے لگا مجھے میرا ضمیر روک رہا ہے. اگر زمین پہ یہ لفظ چلا گیا بغیر بخاری کو دکھ ہوگا. کہنے لگا مجھے میرا ضمیر روک رہا ہے کہ بہن سے شادی نہیں ہو سکتی. گرو نانک صاحب کہتے ہیں پھر سن میرا گرو حسین کیسے ہے. جو تجھے روک رہا ہے اسی ضمیر کا نام حسین ہے. شاباش. صدا جیو. ہاتھ اٹھا کے حیدری. جو تجھے روک رہا ہے اسی ضمیر کا نام. 17-18 ڈیٹ کو دریا خان کے علاقے میں عمران ایک جلسہ ہوتا تھا. ہندو کرواتا تھا حسین کا جلسہ. ہندو 2 دن کا جلسہ. 17-18 جیٹ، 30-31 مئی، 9-10 محرم. ایک دن جب مجلس ختم ہوئی نا، چونکہ شیعہ ذاکرین علماء کو وہ بلاتا، نظر نیاز بھی چلتی رہتی. ایک دن جب مجلس ختم ہوئی، جن کے بارے میں نہ نانا ہے نہ نواسا ہے، وہ لوگ آئے اس کے پاس. کہنے لگے اوے تو یہ حسین کا جلسہ کرواتا ہے، اللہ کا جلسہ کروایا کر. اب اس نے پتا کیا کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے. کہا اللہ کا جلسہ کروایا کر. ہندو تھا نا، اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا ذرا اندر سے میرا اللہ تو لے کے آ. اوے ہوئے ہوئے. شاباش. سارے مل کے اس کا بیٹا گیا، ایک بت لے کے آ گیا.
یاد اس کا بیٹا گیا اندر سے ایک بت لے کے آ گیا کہنے لگا مسلمانوں یہ ہے میرا اللہ اس کا جلسہ کرواؤں کہا نہیں یہ شرک ہے اس کا نہ کروا چل رسول کا کروا لیا کر اس نے کہا پاگل ہو جب میں تمہارے والے اللہ کو ہی نہیں مانتا تو رسول کا جلسہ کیسے کرواؤں انہوں نے کہا اچھا اللہ کو بھی نہیں مانتا رسول کو بھی نہیں مانتا صحابہ اکرام کا کروا لیا کر اس نے کہا صحابہ کون ہے کہنے لگے جی نبی کے نوکر محمد کے نوکر کہنے لگا تم تو بالکل ہی فارغ لگتے ہو اور جب میں تمہارے آقا کا نہیں کرواتا نوکروں کا کیسے کرواؤں وہ کہنے لگے چلو بیٹا سلامت رہو اچھا مسلمان کہنے لگے اللہ بھی ہمارا رسول بھی بولو شاباش رسول بھی ہمارا صحابہ بھی ہمارے اور جس حسین کا تو جلسہ کرواتا ہے وہ بھی تو ہمارا ہی ہے نا پہلے ہندو بیٹھا ہوا تھا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا آپ بتاؤ کیا کہا تم نے حسین بھی تمہارا ہے مسلمان کہتے ہیں ہاں حسین بھی ہمارا ہے ہندو کہتے ہیں پھر یہ بتاؤ اگر حسین تمہارا ہے یزید کس کا ہے شاباش سلامت رہے یہ ہاتھ اللہ کو سلامت رکھے کہنے لگے معاذ اللہ وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ بھی ہمارا ہندو کہتا ہے میں اسی لیے مسلمان نہیں ہوتا تم ظالم کو بھی مان رہے ہو تم مظلوم کو بھی مان رہے ہو وہ کہنے لگے اچھا تو چاول پکا کے شیعہ آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں ہندو کہتا ہے میرا ذرا اشتہار پڑھو میں نے کب لکھا ہے کہ شیعہ آئے میں نے تو لکھا ہے جو غیرت مند ہے وہ آ جائے شاباش 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 جیو جیو اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی حدیث پیغمبر کی کیا حسین مجھ سے یہ جملہ آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا دنیا کا آخری ملک کون سا ہے جہاں پہ دنیا کی حد ختم ہوتی ہے اس کا نام ہے ناروے تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس ملک کا کیا نام ہے ناروے خوش قسمتی ہے تمہاری جو حسین حسین کرتے ہو عمران جو ناروے ملک ہے جہاں پہ حد ختم ہو جاتی ہے آگے انسانیت نہیں ہے وہاں ایک بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہاں دنیا ختم جس بورڈ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں دنیا ختم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اسی بورڈ میں لکھا ہوا ہے حسین و منی وانا من الحسین شاباش شاباش جیو جیو مل کے اچھا غدیری نعرہ حیدری سلامت رہے ذاکرین پڑھیں گے آپ کو بہت سنائیں گے سب اب میرا دل کرتا ہے میں ماتمیوں کے لیے بھی ایک جملہ پڑھ دوں ہے پروگرام زنجیر زن ماتمیوں کے لیے جو زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں جملہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن یہ جملہ میری جان سے بھی مجھے زیادہ پیارا ہے شاید کوئی نیا ہو سب سے بڑی دلیل میرے مذہب کی زنجیروں کا ماتم زنجیروں کا ماتم صرف ہاتھ کا ماتم نہیں زنجیر کا ماتم سب سے بڑی دلیل ہے مذہب شیعہ کی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اگر مریض کو خون کی ضرورت ہو تو کیا کریں وہ کہتے پہلے دونوں کا گروپ چیک کرو ہوئے 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 جو پیچھے رہ گیا نظر بخاری اس کا ذمہ دار نہیں ہے زنجیر زن ماتمی سار اٹھا کے جملہ وصول کرے اور فخر کرتے ہوئے جانا اپنے مذہب پر سجدے کرتے ہوئے جانا اپنے مذہب کی سچائی پر مریض کو خون کی ضرورت ہو تو کیا کرے کہتے دونوں کا گروپ چیک کرو اگر دونوں کا گروپ ایک ہو تو خون فائدہ دے گا غلط گروپ کا ایک قطرہ اگر دوسرے جسم میں چلا گیا مریض تڑپ تڑپ کے مر جائے گا ایک سلوات پڑھ دے بابا سے بلند آجو بیٹا آجو
جاؤ شاباش جلدی ذرا آ جاؤ جلدی ٹائم بہت کم ہے ایک سلوات پھر پڑھ دیں بابا سے بلند محمد والے محمد بلندتر صلوات بہت سفر کیا میں نے چونکہ وہ مشن بیٹے کا حکم تھا وہ بھی پورا ہو گیا حاضری بھی پوری ہو گئی لیکن یہ جملہ میں آپ کو ہدیہ ضرور کروں گا مریض کو خون کی ضرورت ہو تو کیا کرے دونوں کا گروپ اگر گروپ ایک ہو تو خون فائدہ دے گا غلط گروپ کا ایک قطرہ اگر دوسرے جسم میں چلا گیا مریض تڑپ تڑپ کے مر جائے گا کتنی بڑی سچائی ہے میرے مذہب کی یہ زنجیروں کا ماتم ابھی شب ذوالجلال برآمد ہوگی آپ زنجیر چلاؤ گے زنجیر تھوڑے ہوں گے ماتمی زیادہ ہوں گے ایک زنجیر چلاتا ہے اس کے خون سے بھرا ہوا پکڑ کے دوسرا شروع کر دیتا ہے دوسرے سے تیسرا پکڑ لیتا ہے تیسرے سے چوتھا پکڑ لیتا ہے اگر حاضر ناظر بیٹھے تو سنو ایک کا خون دوسرے جسم میں جا رہا ہے دوسرے کا تیسرے جسم میں جا رہا ہے تیسرے کا چوتھے جسم میں جا رہا ہے یہاں تو کوئی گروپ چیک نہیں کیا گیا یہاں تو نقصان بھی نہیں ہوا اس لیے کہ جب تک ماتمی حلقہ ماتم سے باہر ہوتا ہے تو خون کا گروپ الگ ہوتا ہے جب حلقے میں آتا ہے تو سب کا گروپ ایک ہو جاتا ہے شاباش سارے مل کے اچھا نعرہ حیدری مل کے لیمیسم وعدہ وفا ہو گیا مولا کی حاضری ہو گئی مولا تیرے والد کو آل محمد کے قرب میں جگہ عطا فرمائے جتنے مومنین و مومنات چلے گئے سب کی مولا مغفرت فرمائے یہ آپ کے نزدیک ہے ننکانہ صاحب وہاں سے ڈاکٹر زہد امام بارگاہ کے پاس انہوں نے مجھے بتایا کہنے لگے ہم انگلینڈ گئے تو ہم نے زنجیروں کا ماتم کرنا تھا زنجیر 12 تھے ماتمی 100 تھا جو بندہ بول سکتا ہے جس کو اللہ نے زبان دیا ماتمی کتنے سارے بولو 100 زنجیر کتنے 12 وہ فرماتے ہیں کہ 12 زنجیر 100 ماتمیوں نے چلائے ایک کے خون سے بھرا ہوا دوسرے نے دوسرے سے تیسرے نے تیسرے سے چوتھے نے دیکھنے والا انگریز تھا انگریز پریشان ہو گیا کہ یہ ہماری تحقیق تو کہتی ہے کہ پہلے گروپ چیک کیا جائے پھر خون فائدہ دے گا یہ شیعہ ماتمی کیسے زنجیر چلا رہے ہیں یہاں گروپ چیک نہیں ہوا ایک کا خون دوسرے میں دوسرے کا تیسرے میں میرے سر پہ قرآن رکھ دو مجھے عباس کے عالم کی قسم وہ فرماتے ہیں انگریز نے تحقیق کے لیے 100 ماتمیوں کا خون لے کر جا کر لیبارٹری میں چیک کیا 100 کا ہی گروپ ایک تھا شاباش اگلے پچھلے مل کے نعرہ حیدری پھر کہتے یہ شیعہ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں میں چوک کی وجہ سے اکثر پڑھتا ہوں چوک کی یہاں شیعہ سنی سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں عمران وہاں میں کہتا ہوں ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ مٹی پہ سجدہ یہ کوئی عام مٹی نہیں ہے یہ کربلا کی مٹی ہے اگر آپ کے پاس مدینے کی مٹی آ جائے بولو یار میرے ساتھ جب تو کس پہ سجدہ کرو گے کہنے جی مدینے کی مٹی کی بات ہی کیا ہے میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں یہ عام مٹی نہیں خاک شفا ہے جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہ خاک شفا ہے اس پہ ہم سجدہ کرتے اور ڈاکٹر تو یہاں تک آ گئے نا تحقیق کرتے کرتے وہ کہنے لگے اگر پیور مٹی پر دل کا مریض سجدے کرتا رہے ہو سکتا ہے دل کے وال کھل جائیں
शाबाश शाबाश। हो सकता दिल के वाल खुल जाए, उसे शफा मिल जाए। आम मिट्टी में सजदा करो तो शफा मिलती है, अगर सजदा ही खा के शफा पे करो। हुसैन ने इतने सजदे कर दिए खा के शफा पर। अकबर का लाशा उठाया तो सजदा किया, असगर का लाशा उठाया तो सजदा किया, और मोहम्मद के इस लाशों पे गए तो सजदा किया। इतने सजदे कर दिए गरीब करबला ने कि अब मेरा ज़वार जहां से भी मिट्टी उठाए वो ही सजदा का बन जाए। आज यूं समझो जैसे 10 मुहर्रम है, शब-ए ज़ुलजना बरामद होगी। मासूम फरमाते हैं 10 मुहर्रम को हर मोमिन को चाहिए कि वो मातम करे। किसी ने सवाल कर दिया, मौला अगर कोई बीमार हो, मरीज हो, फरमाते उसे पानी की सबील पे बिठा दो। अगर उसने एक मातमी को पानी पिलाया तो यूं समझें जैसे मैंने करबला में हुसैन को पानी पिलाया। शाबाश, अजरकुम अल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल कर ले। गरीबे करबला सारे लाशें इकट्ठे करके मजलिस मैंने पढ़ लिया तो बरकन ये साहब का जुमला पढ़ रहा हूँ। सारे लाशें इकट्ठे करके गरीबे करबला, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया। अल्लाह जाने अकबर का लाशा कैसे उठाया हो। मैं ये जुमला पढ़ के, चूंकि मेरे भी 2 नौजवान बेटे थे, मैं ये जुमला पढ़ के अपने आप को तसल्ली दिया करता हूँ, ये हुसैन मेरे मौला का जुमला है। अकबर के लाशे से पहले सब लाशें हुसैन ने आराम से उठाए। जब आए ना अकबर के लाशे पर, वहां हुसैन बैठ के कहते, या अल्लाह अब मैं बूढ़ा हो गया, आए आए, या अल्लाह अब मैं ज़ईफ हो गया। सारे लाशें उठा के गरीब करबला दरमियान में बैठे, अल्लाह से मुखातब होकर कहता है, अल्लाह तेरा दीन बच गया, तेरा इस्लाम बच गया, तेरा काबा बच गया, आवाज़ हुसैन मेरा सारा कुछ बच गया। अल्लाह को मुखातब करके कहते, तेरा सारा कुछ बच गया, जरा देख ये मेरा क्या बचा। कह सकता है ना तेरा सज्जाद बच गया। या अल्लाह करबला में शहीद होना आसान है, लेकिन फुफियों को लेके कभी उस बाजार, कभी उस दरबार, बाजार बदलते रहे सज्जाद वही रहा, दरबार बदलते रहे सज्जाद वही रहा, कैद खाने तब्दील होते रहे सज्जाद वही रहा। गरीबे करबला दरमियान में लाशों के बैठकर एक जुमला जब कहा ना तो खैमा से एक बीबी का आवाज बुलंद हुआ, या अल्लाह आज कोई मेरा भी बेटा करबला में होता, मैं हुसैन पर कुर्बान कर देती। गरीब करबला ने जाके देखा पालने वाली माँ फिजा जो रो रो कर कह रही है, या अल्लाह कोई करबला में मेरा बेटा होता, मैं हुसैन पर कुर्बान कर लेती। गरीब करबला जाके मिट्टी पर बैठ के, अम्मा क्या दुआ मांग रही हो? यही हुसैन मौला के कोई बेटा होता मैं तुझ पर कुर्बान कर देती। वह लजपाल मौला। हुसैन कहते, अम्मा तेरी दुआ कबूल हो गई, तुझे आज बेटे की जरूरत है, मुझे आज माँ की जरूरत है, तू माँ बन के मैदान में भेज। मैं 9 लाख में कहूंगा, लोगों मेरी माँ का नाम फिजा है,